हेलो एवरीवन, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सीखेंगे, फ़ेल हाल मुतलक के बारे में, इंग्लिश ग्रामर। तो इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे कि किसी भी जुमले की बनावट क्या होती है। तो जुमले की बनावट, जुमला 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट काम करने वाला यानी फ़ाइल, वर्ब फ़ेल यानी वो काम जो किया जा रहा है, एक्शन जिसको हम कहते हैं, या अमल जो कर रहा होता है बंदा, या सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो जिस पर काम किया जाए, माफूल जिस पर काम किया जाए उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसमें आप मिसाल देखें, वो फुटबॉल खेलता है, ही प्लेज फुटबॉल। तो इसमें ही सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है और फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। तो ये किसी भी जुमले में ये 3 चीज़ें होनी लाजमी है, ये उसका हिस्सा होता है। तो अब हम देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है उर्दू में। उर्दू में पहचान ये है कि जिस जुमले के आखिर में ता है, ते हैं, ती हैं, ताहों आए, वो जुमला फ़ेल हाल का होता है। तो तर्जमा का तरीका क्या होता है? अगर फ़ाइल वाहिद यानी अकेला हो तो फ़ाइल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है और इसके साथ एस या एस का इजाफा किया जाता है। तो फ़ाइल वाहिद क्या होता है? फ़ाइल वाहिद यानी ही, शी, इट जब आए तो उस वक्त इसमें एस या एस का इजाफा किया जाता है। तो उसमें भी आपने इसमें हम मज़ीद देखते हैं कि एस या एस का इजाफा किसके साथ किया जाता है। ऐसे अल्फाज या जिन अल्फाज के आखिर में एस एच ओ सी एच एस एस या एक्स या जी जी आए, उनके साथ ई एस का इजाफा किया जाता है, और जिसके साथ ये आखिर में ना आए उनके साथ सिर्फ एस का इजाफा किया जाता है। और ये सिर्फ ही, शी, इट वाले जो जुमले हैं उनके अंदर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ ये इजाफा किया जाता है। और आप इसमें पहचान करेंगे लाजमन के कौन से वाले जो हैं जिनके साथ ई एस आएगा। अभी हमने सीखा इसमें कि जिनके आखिर में, जिन अल्फाज के आखिर में एस एच ओ सी एच एस एस या एक्स या जी जी आए, उनके साथ, सिर्फ उनके साथ ई एस आएगा। बाकी ही, शी, इट वाले जुमले जितने भी हैं उनमें वर्ब की पहली फॉर्म के साथ सिर्फ एस आएगा। ये आपने याद रखना है। तो हमने सीखा कि सब्जेक्ट, उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, एस या ई एस का इजाफा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये सिर्फ वाहिद फ़ाइल गायब के लिए एस या ई एस का इजाफा किया जाता है। तो अभी हम शुरू करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ज़माना फ़ेल हाल सादा की मशक कर रहे हैं अभी हम, कि उसमें जो सादा जुमले हैं वो क्या है। तो वो चावल खाना पसंद करता है, ही लाइक्स टू ईट राइस। ये अच्छा काम करता है, इट वर्क्स वेल। वो अपने बेटे से प्यार करती है, शी लव्स हर सन। वो हर रोज़ सैर को जाता है, ही गोज़ फॉर ए वॉक एवरी डे। तो इसमें आप देखें कि जो वर्ब की फॉर्म है, कहाँ पर एस है और कहाँ पे ई एस है। देखिए, लाइक्स सिर्फ एस लिखा हुआ है, वर्क्स सिर्फ एस, लेकिन गोज़ उसमें जी ओ आया है, उसमें आप देखें ई एस का इजाफा किया गया है, गोज़। तो कहाँ पे एस आएगा और कहाँ पे ई एस, ये आपने लाजमी देखना है। अब हम ज़माना फ़ेल हाल सादा की उस वक्त जब हमारे पास सब्जेक्ट जो है आई, वी, यू, दे हों, तो उस वक्त जुमले आप देखें कि कैसे बनेंगे। ये सादा जुमले हैं। मैं चावल खाना पसंद करता हूँ, आई लाइक टू ईट राइस। आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, यू लव टू प्ले क्रिकेट। वो गरीब लोगों की मदद करते हैं, दे हेल्प द पुअर पीपल। हम हर रोज़ सैर पर जाना पसंद करते हैं, We like to go for a walk every day. अब हम देखते हैं कि सवालिया बनाने का इसमें तरीका क्या है। जब ही, शी, इट सब्जेक्ट हो फ़ाइल, तो शुरू में डज लिख देने से जुमला सवालिया बन जाता है और आखिर पर सवालिया निशान लगा देने से जुमला सवालिया बन जाता है। तो इसकी एग्जांपल देखें, ही गोज़ टू लाहौर, तो इसका जुमला सवालिया होगा, डज ही गो टू लाहौर। She works in Beijing, तो does she work in Beijing? It works, does it work? तो आप देखिए इसमें
سوالیہ بنانے کے لیے ڈز شروع میں آ رہا ہے. اور جب سبجیکٹ آئی وی یو دے ہو تو اس وقت ڈو لکھ دینے سے جملہ سوالیہ بن جاتا ہے. جیسے اس کی سادہ مثال دیکھیں, دے گو ٹو لاہور ایوری ایئر, تو اس کا جملہ بنے گا ڈو دے گو ٹو لاہور ایوری ایئر. یا یو لائک ٹو ایٹ مینگوز, اس کا بنے گا ڈو یو لائک ٹو ایٹ مینگوز, کیا آپ آم کھانا پسند کرتے ہیں. یہ سوالیہ ہے. اب سوالیہ کی مشق دیکھیں اس کے ہی شی اٹ سبجیکٹ کے لیے. کیا وہ چاول کھانا پسند کرتا ہے, ڈز ہی لائک ٹو ایٹ رائس. کیا وہ کرکٹ کھیلنا پسند کرتا ہے, ڈز ہی لائک ٹو پلے کرکٹ. کیا وہ غریب لوگوں کی مدد کرتی ہے, ڈز شی ہیلپ دا پور پیپل. کیا یہ اچھا کام کرتا ہے, ڈز اٹ ورک ویل. جب سبجیکٹ آئی وی یو دے ہو تو اس وقت زمانہ فی الحال سوالیہ جو ہے وہ کیسے بنے گا. ڈو دے لائک ٹو ایٹ رائس, کیا وہ چاول کھانا پسند کرتے ہیں. تو زمانہ فی الحال میں اور سبجیکٹ جو ہے وہ دے ہے, زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے. کیا وہ چاول کھانا پسند کرتے ہیں. اور دوسرا جملہ ڈو یو لائک ٹو پلے کرکٹ, کیا آپ کرکٹ کھیلنا پسند کرتے ہیں. ڈو دے ہیلپ دا پور پیپل, کیا وہ غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں. ڈو وی ہیلپ دا پور پیپل, کیا ہم غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اب ہم اس میں دیکھیں گے منفی بنانے کا طریقہ. جب فاعل ہی شی اٹ ہو تو اس کے بعد میں ڈز ناٹ لکھ دینے سے جملہ منفی بن جاتا ہے. اب اس میں اگزامپل دیکھیں سادہ. ہی گوز ٹو لاہور, وہ لاہور جاتا ہے, تو اس کا منفی جملہ بنے گا ہی ڈز ناٹ گو ٹو لاہور, وہ لاہور نہیں جاتا ہے. اٹ ورکس, یہ کام کرتا ہے, تو اس کا منفی ہے اٹ ڈز ناٹ ورک, یہ کام نہیں کرتا ہے. شی لائکس ٹو ایٹ پیزا, وہ پیزا کھانا پسند کرتی ہے. شی ڈز ناٹ لائک ٹو ایٹ پیزا. تو جب فاعل آئی وی یو دے ہو تو اس وقت کیسے منفی بنے گا. اس میں ڈو ناٹ لکھ دینے سے, سبجیکٹ کے بعد فاعل کے بعد ڈو ناٹ لکھ دینے سے جملہ منفی بن جاتا ہے. اس کی مثال دیکھیں, آئی لائک ٹو ایٹ مینگوز, مجھے آم کھانا پسند ہے, تو منفی بنے گا آئی ڈو ناٹ لائک ٹو ایٹ مینگوز, مجھے مینگو یا آم کھانے پسند نہیں ہے. دے لیو ہیئر, وہ یہاں رہتے ہیں, تو اس کا بنے گا دے ڈو ناٹ لیو ہیئر. وی پلے کرکٹ, ہم کرکٹ کھیلتے ہیں. وی ڈو ناٹ پلے کرکٹ, ہم کرکٹ نہیں کھیلتے ہیں. اس کی مشق کرتے ہیں منفی جملوں کی ہی شی اٹ سبجیکٹ کے لیے. وہ فٹ بال کھیلنا پسند نہیں کرتا ہے. ہی ڈز ناٹ لائک ٹو پلے فٹ بال, وہ یہاں کام نہیں کرتی ہے. شی ڈز ناٹ ورک ہیئر, یہ اچھا کام نہیں کرتا ہے. اٹ ڈز ناٹ ورک ویل. تو اٹ ہم کس کے لیے یوز کرتے ہیں, یہ بے جان چیزوں کے لیے کرتے ہیں, جیسے مشین وغیرہ ہے یا کوئی بھی بے جان چیز ہے. تو اٹ ڈز ناٹ ورک ویل, یہ اچھا کام نہیں کرتا ہے. ہی ڈز ناٹ ویسٹ ہز ٹائم, وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا ہے. تو جب سبجیکٹ آئی وی یو دے ہو اس وقت منفی جملے کی پریکٹس کرتے ہیں. کیسے بنیں گے, آپ کو فٹ بال پسند نہیں ہے, یو ڈونٹ لائک فٹ بال. ہم کرکٹ کھیلنا پسند نہیں کرتے ہیں, وی ڈونٹ لائک ٹو پلے کرکٹ. وہ وقت برباد نہیں کرنا چاہتے ہیں, دے ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ ٹائم. مجھے یہ جگہ پسند نہیں ہے, آئی ڈونٹ لائک دس پلیس. تو اب ہم اس میں سیکھتے ہیں کہ سوالیہ منفی بنانے کا طریقہ کیا ہے, جملے سوالیہ منفی کیسے بنائے جا سکتے ہیں. تو ہی شی اٹ سبجیکٹ ہو تو شروع میں, سبجیکٹ کے شروع میں ڈز لکھ دینے سے اور بعد میں ناٹ لکھ دینے سے جملہ سوالیہ منفی بن جاتا ہے. ایگزامپل کیا ہے, ہی گوز ٹو لاہور, یہ سادہ سمپل جملہ ہے, تو اس کا سوالیہ منفی بنے گا سبجیکٹ سے پہلے ڈز, یعنی ہی سے پہلے ڈز اور ہی کے بعد میں ناٹ, تو اس کے ساتھ ورب کی پہلی فارم. تو ڈز ہی ناٹ گو ٹو لاہور, کیا وہ لاہور نہیں جاتا ہے. اٹ ورکس کا بنے گا
یہ کام کرتا ہے تو اس کا بنے گا ڈز اٹ ناٹ ورک، کیا یہ کام نہیں کرتا ہے؟ تو اٹ بے جان چیزوں کے لیے یوز ہو رہا ہے. شی لائکس ٹو ایٹ پیزا، سادہ جملہ ہے کہ وہ پیزا کھانا پسند کرتی ہے، تو منفی بنے گا سوالیہ منفی. ڈز شی ناٹ لائک ٹو ایٹ پیزا، کیا وہ پیزا کھانا پسند نہیں کرتی ہے؟ جب سبجیکٹ آئی وی یو دے ہو تو فاعل سے پہلے ڈو اور بعد میں ناٹ لکھ دینے سے جملہ سوالیہ منفی بن جاتا ہے جب سبجیکٹ آئی وی یو دے ہو. تو آئی لائک ٹو ایٹ مینگوز، اس کا بنے گا ڈو آئی ناٹ لائک ٹو ایٹ مینگوز، کیا میں آم کھانا پسند نہیں کرتا ہوں؟ دے لیو ہیئر، ڈو دے ناٹ لیو ہیئر، کیا وہ یہاں نہیں رہتے ہیں؟ وی پلے کرکٹ، ڈو وی ناٹ پلے کرکٹ، کیا ہم کرکٹ نہیں کھیلتے ہیں؟ اب اس کی مزید ہم پریکٹس کرتے ہیں سوالیہ منفی کی. زمانہ فعل حال سوالیہ منفی کی مشق دیکھیں. جب سبجیکٹ ہی شی اٹ ہے تو پیچھے ہم نے کچھ اور مختلف جملے دیکھے تھے، اب یہاں پہ اور ہیں. کیا وہ یہاں نہیں رہتا ہے؟ ڈز ہی ناٹ لیو ہیئر. کیا وہ بیجنگ میں کام نہیں کرتی ہے؟ ڈز شی ناٹ ورک ان بیجنگ. کیا یہ غریب لوگوں کی مدد نہیں کرتا ہے؟ ڈز اٹ ناٹ ہیلپ پور پیپل. اس وقت جو اٹ ہے وہ کسی بے جان کے لیے نہیں استعمال کیا گیا، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈمی سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا نیکسٹ دیکھیں. کیا وہ اسے اچھی طرح سے نہیں کرتی ہے؟ ڈز شی ناٹ ڈو اٹ ویل. اب ہم دیکھیں گے کہ جب سبجیکٹ آئی وی یو دے ہو تو اس وقت سوالیہ منفی کیسے جملے بنتے ہیں. تو اس میں پہلا ہم جملہ دیکھتے ہیں. کیا میں آپ کی مدد نہیں کرتا ہوں؟ ڈو آئی ناٹ ہیلپ یو. کیا آپ یہاں نہیں رہتے ہیں؟ ڈو یو ناٹ لیو ہیئر. کیا وہ غریب لوگوں کی مدد نہیں کرتے ہیں؟ ڈو دے ناٹ ہیلپ دا پور پیپل. کیا ہم ہر روز نہیں دوڑتے ہیں؟ ڈو وی ناٹ پلے رن ایوری ڈے. ڈو وی ناٹ رن ایوری ڈے، کیا ہم ہر روز نہیں دوڑتے ہیں. تو آج ہم نے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے بارے میں سیکھا ہے. تو شروع میں ہم نے سیکھا ہے کہ جملے کی بناوٹ کیا ہوتی ہے، پھر ہم نے سیکھا کہ کسی بھی جملے کی پہچان کیا ہوتی ہے سمپل پریزنٹ ٹینس میں، اور ہر ایک جو جملہ ہے اس میں بناوٹ کیا ہوتی ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں. ہم نے اس میں یہ بھی سیکھا کہ صرف سنگولر یا تھرڈ پرسن جو ہے سنگولر، اس کے لیے ایس یا ای ایس کا اضافہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو ہم نے اس میں مزید دیکھا کہ سوالیہ بنانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے ہم پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں سوالیہ جملے بنا سکتے ہیں جب سبجیکٹ ہی شی اٹ ہو اس وقت، اور جب سبجیکٹ وی یو دے ہو اس وقت. ہم نے یہ بھی سیکھا ہے کہ منفی بنانے کا طریقہ کیا ہے جب ہی شی اٹ سبجیکٹ ہو، اور جب آئی وی یو دے سبجیکٹ ہو اس وقت منفی بنانے کا طریقہ کیا ہے. پھر آخر پہ ہم نے سیکھا کہ سوالیہ منفی بنانے کا طریقہ جب سبجیکٹ ہی شی اٹ ہو اس وقت کیسے بنتے جملے، اور جب سبجیکٹ آئی وی یو دے ہو اس وقت. تو آج ہم نے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے بارے میں سیکھا ہے. تو ہر جو ٹینس ہے انگلش میں اس کے چار پارٹس ہوتے ہیں. تو آج ہم نے اس میں صرف جو سادہ ہے اس کے بارے میں سیکھا ہے. تو یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ انگلش گرامر جو ہے اس کو سیکھیں، تاکہ آپ جو انگلش کی بکس ہیں ان کو پڑھنے کے لیے، ان کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے آپ گرامر کے ذریعے سے اچھا کام کر سکیں گے. جتنے اچھے آپ گرامر سیکھیں گے اتنا اچھا آپ انگلش کو ٹرانسلیٹ بھی کر سکیں گے، بول بھی سکیں گے اور لکھ بھی سکیں گے. تو آپ زیادہ سے زیادہ اس کی پریکٹس کریں، اور جو نیکسٹ آنے والی ویڈیوز ہیں اس میں جو اگلے پارٹس آئیں گے گرامر کے وہ بھی ضرور دیکھیں. اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو ضرور لائک بھی کریں.